السلام علیکم، ویلکم ٹو فوڈ اینڈ فٹنس ڈائریز۔ شاہ صاحب کو جب اپنے دیے ہوئے پھول ٹوٹے ہوئے حال میں ملیں گے اور جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ گوہر نے یہ کہلوایا ہے کہ اگر ان پھولوں کی جگہ تمہارے شاہ صاحب بھی ہوتے تو میں ان کا بھی یہی حال کرتی، تو شاہ صاحب کو غصہ نہیں آئے گا بلکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ چلو کوئی تو ہے جو مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، میرے نام سے ڈرتا نہیں ہے، مجھے دیکھ کے بھی ڈرا نہیں ہے۔ تو ان کو یہ بات گوہر کی بہت زیادہ بھائے گی اور وہ گوہر کو اور زیادہ پسند کرنے لگیں گے اور وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے کہ اس عورت کو جو ہے اب حاصل کرنا میری ضد بن چکی ہے اور جو شاہ صاحب جو چاہتا ہے وہ حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ دوسری جانب گوہر گھر میں جیسا چاہ رہی ہے ویسے ہی ہو رہا ہے۔ نعیمہ اور گل رخ کے درمیان لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ لڑائی اس طرح سے بڑھ جاتی ہے کہ گوہر چپ چاپ رات میں جو ہے نعیمہ کے کمرے میں جاتی ہے اور اپنی ماں کی دی ہوئی انگوٹھی جو ہے وہ نعیمہ کے پاس سے چرا کے لے آتی ہے، اور جب صبح نعیمہ کو وہ انگوٹھی نہیں ملتی تو اس کا شک سیدھا اپنی بیٹی گل رخ کی طرف جاتا ہے اور وہ گل رخ سے باس پرس کرنے کی نیت سے جو ہے اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا گل رخ کہ تم اتنی لالچی ہوگی، تم مطلب اتنی لالچی ہوگی کہ تم میری انگوٹھی ہی چرا لو گی۔ تو گل رخ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی اور وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے لگے گی کہ ماں تم بھی کم لالچی نہیں ہو، مجھے نہیں پتا تمہاری انگوٹھی کہاں ہے۔ لیکن نعیمہ کا شک تو اپنی بیٹی کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں جا رہا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گل رخ کی نیت شروع سے ہی اس کی انگوٹھی پر ہے۔ تو دونوں کے درمیان لڑائی اتنی بڑھ جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے کو ہی کاٹنے کے اوپر آ جائیں گی اور ایک دوسرے کو گھر سے نکالنے کی ترکیبیں سوچنے لگیں گی، اور گوہر ان باتوں سے بہت زیادہ خوش ہوگی اور ان کی لڑائی دیکھ کے بہت زیادہ محفوظ ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔